اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کر رہی ہوں۔ ایک بہن کا، ان کا تعلق لاہور پاکستان سے ہے۔ کہتی ہیں کہ میں اس سال حج کرنے گئی اور ماشاءاللہ یہ واپس آ گئی ہیں حج کر کے، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول و مقبول کرے۔ تو بہرحال کہتی ہیں کہ میں اس سال حج کرنے گئی تو میرا ارادہ تھا کہ وہاں سے میں آب زمزم جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ لے کر آؤں گی، کیونکہ جب آپ اپنے ملک آب زمزم لے کر آتے ہیں تو بہت سے لوگوں کو اچھا لگتا ہے، زیادہ زیادہ چاہیے بھی ہوتا ہے، آپ جتنا بھی بانٹیں کم ہی پڑتا ہے۔ خیر کہتی ہیں کہ میں نے چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں آب زمزم اکٹھا کرنا شروع کر دیا، اور کہتی ہیں کہ اس طرح کرتے کرتے میرے پاس کوئی 60 سے 70 آب زمزم کی بوتلیں اکٹھی ہو گئیں۔ یہ بوتلیں دیکھنے کے بعد میرے میاں نے مجھ سے کہا کہ کوئی بھی اتنا پانی یا اتنی پانی کی بوتلیں پاکستان نہیں جانے دے گا۔ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ نہیں، انشاءاللہ چلا جائے گا، اور پھر میں نے اسی نیت سے کہ جتنا آب زمزم میں پاکستان لے کے جانا چاہتی ہوں وہ میرے ساتھ بغیر کسی روک ٹوک کے چلا جائے، اس نیت سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ اور کہتی ہیں ساتھ میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ سب حاجیوں پہ اپنا کرم فرما، جو پانی لے کر اپنے ملک جانا چاہتا ہے ان سب کی مدد فرما، اور ان سب کے صدقے میری بھی یہ دعا قبول کر لے کہ میں اپنے ساتھ یہ سارا آب زمزم اپنے ملک لے جاؤں۔ بہرحال کہتی ہیں کہ جیسے ہی ہم بس میں بیٹھے مکہ سے جدہ جانے کے لیے تو میں نے بیٹھتے ساتھ ہی درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ کہتی ہیں جب ہم ایئرپورٹ پہنچے تو اس وقت تک تقریباً میں نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا تھا۔ کہتی ہیں کہ جب چیک ان اور ساری چیزوں کا ٹائم سٹارٹ ہوا تو منظر ہی عجیب تھا، نہ کسی کا سامان چیک کیا جا رہا تھا، نہ کسی کا سامان وزن کیا جا رہا تھا، نہ کسی کا سامان کھولا گیا، اور الحمدللہ میں جتنی بوتلیں آب زمزم کی پاکستان لے کر آنا چاہتی تھی وہ میں لے آئی۔ اور اس وقت جتنے بھی حاجی وہاں موجود تھے ان سب کے ساتھ یہی سلسلہ رہا۔ یہ کہتی ہیں کہ میں صدقے جاؤں اپنے پیارے آقا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ سب درود شریف کی برکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کی لاج رکھ لی، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے مدد کی کہ میرا دل خوش ہو گیا، میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ اچھا، یہ ایک مختصر سا واقعہ آپ سے بیان کیا ہے، لیکن اس میں ایک بہت ہی خوبصورت بات ہے۔ وہ بات ہے بہن کی دعا کی، کہ جس وقت انہوں نے اپنے لیے کچھ ارادہ باندھا کہ میں جتنا بھی پانی میں لے کے چلی جاؤں، ٹھیک ہے، اور اس مقصد جب انہوں نے دعا اپنی سٹارٹ کی تو انہوں نے کس طرح دعا سٹارٹ کی؟ اب دیکھیں، انہوں نے دعا سارے حاجیوں کے لیے کی، اور پھر کہا کہ ان سب حاجیوں کے صدقے میری بھی یہ دعا پوری کر دی جائے۔ یہ جو ان کا دعا مانگنے کا طریقہ ہے نا، یہ بہت ہی زبردست طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ سمجھیں کہ ایک کنجی ہے دعا کی قبولیت کے لیے، باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی۔ دیکھیں، ہم نے اپنے بہترین طریقے سے دعا مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت بخشیں یا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نوازیں۔ اور یہاں پہ ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو درود شریف پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ بہترین نوازتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے اب آپ سورہ فاتحہ کو پڑھیں، سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں، ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کے ترجمے میں جو 4تھی آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ جو لوگ عربی پڑھتے ہیں یا عربی جانتے ہیں انہیں اس کی گرامر سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ پلورل یعنی جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں کہا گیا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اسی طرح آگے جو آیت آتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ یہاں اس ساری آیات یہ جو میں نے بیان کی ہیں، آپ ان کا ترجمہ خود سے بھی قرآن شریف کھولیں اور اس میں پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جمع یعنی پلورل کا صیغہ جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو خالی ہم اپنے لیے نہیں اس میں دعا مانگ رہے، سورہ فاتحہ دعا ہے نا، اس میں ہم اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے، ہم سب کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ امت مسلمہ بھی شامل ہو سکتی ہے، تمام انسانیت بھی شامل ہو سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین لفظوں میں یہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے۔ اسی طرح جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایک حصہ آتا ہے، اور اس میں اس کا ترجمہ اسی طرح ہے کہ سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اب یہاں پر بھی ہمیں اس طرح بھی سکھایا جا سکتا تھا کہ سلامتی ہو مجھ پر
اور بس ختم. لیکن ہمیں کیا سکھایا گیا کہ جب ہم دعا مانگ رہے ہیں تو نہ صرف اپنے لیے بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اسی طرح آپ درود ابراہیم کا اگر ترجمہ پڑھیں تو اس میں آپ کیا دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ رحمت بھیج حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اسی طرح اس میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو ہمیں درود ابراہیم اس طرح سے بھی سکھا سکتے تھے کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کریں، برکت نازل کریں، لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کا بھی ذکر کرنے کا کہا گیا ہے. اسی طرح جب ہم رب جلنی پڑھتے ہیں نماز میں تو اس میں ہم نہ صرف اپنا ذکر کرتے ہیں بلکہ اپنی نسل کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں. اسی طرح ہے نا کہ رب جلنی مقیم الصلاۃ، کہ اے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری نسل کو بھی. پھر ربنا وتقبل دعا کہا جاتا ہے اے رب ہماری دعا قبول کر. اب آپ دیکھیں کہ سٹارٹ جو رب جلنی کا ہوتا ہے، میں آپ سب کو یہاں پہ ایک ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز اگر آپ کے پاس نماز کی ایسی کتابیں ہیں کہ جہاں پہ نماز کا لفظ بہ لفظ ترجمہ لکھا ہو تو وہ ضرور کھول کے اسے پڑھیں. خالی میرے الفاظ کو مت سنیں، خود سے بھی اس کو پڑھیں اور اس کو پھر آپ کو یہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گا. تو رب جلنی میں اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا. اب یہاں تک ہوتی دعا اور بات ہو جاتی میں نے اپنے لیے دعا مانگ لی، لیکن دعا ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم کریں میری نسل کو بھی، اور پھر اے رب ہماری دعا قبول کر. اسی طرح اس کے اگلے حصے میں ہم کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے ہمارے رب بخش دے مجھ کو اور میرے والدین کو اور تمام مومنین کو. یہاں پہ بھی دیکھیں ہمیں کس چیز کی طرف گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی دعا مانگنی ہے، جس میں آپ کے والدین، رشتہ دار اور تمام امت مسلمہ بھی شامل ہو جاتی ہے. انسانیت کے لیے بھی آپ دعا مانگیں. اب میں آپ کو قرآن میں کچھ دعائیں جو موجود ہیں ان کا حوالہ بھی آپ کو دوں گی. جیسے سورہ بنی اسرائیل جس کو سورہ الاسراء بھی کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 24 ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دعا مانگو کہ اے میرے رب ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا. تو یہاں پہ آپ کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی دعا مانگنی. اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 19 ہے، اگر آپ اس میں دیکھیں تو اس کا ترجمہ ہے اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور اپنی رحمت سے مجھے اپنے نیک بندوں میں داخل کر لے. اب آپ دیکھیں یہاں ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے کہ نہ صرف ہم نے ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خالی میری ذات پر نازل کی ہیں بلکہ میرے والدین کو بھی عطا کی ہیں. یہ دعا جو ہے سورہ احقاف میں بھی آپ کو ملے گی، اور کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر عطا فرمائی، اور یہ کہ ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح فرما دے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 201 ہے اور بہت ہی مشہور دعا ہے. اس کا ترجمہ ہے، آیت آپ سب جانتے ہوں گے، ربنا آتنا فی الدنیا والی. اس کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اگین اگر آپ اس کے جب ورڈز سنتے ہیں تو اس میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ میں خالی اپنی ذات کے لیے دعا نہیں مانگوں گی بلکہ سب کے لیے دعا مانگوں گی. ہم کا یہاں پر صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح سورہ کہف کی آیت نمبر 10 ہے، اس کا مطلب بھی ہے اے ہمارے رب ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر اور ہمارے لیے ہمارے معاملے میں بھلائی عطا فرما. ایک اور آیت کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گی، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 53 ہے. آپ قرآن شریف کھولیں اور اس کا ورڈ ٹو ورڈ جسے لفظی ترجمہ کہتے ہیں نا، ایک ایک لفظ کا لکھا ہوتا ہے وہ پڑھیں. وہ اس طرح سے ہے اے ہمارے رب ایمان لائے ہم اس پر جو نازل کیا تو نے اور پیروی کی ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس لکھ لے ہمیں ساتھ گواہوں کے. اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہتے تو جس طرح قرآن تمام انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس طرح بھی آپ کو ہمیں سکھا سکتے تھے نا کہ خالی کہ ہر انسان جو ہے وہ قرآن کو اس طرح پڑھے اور سیکھے اور اپنی ذات کے لیے سوچے، ٹھیک ہے. اور الفاظ یہ بھی ہو سکتے تھے کہ اے میرے رب ایمان لایا میں اس پر جو نازل کیا تو نے اور پیروی کی میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، لکھ لے مجھے گواہوں میں، ٹھیک ہے. تو لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن کی بہت ساری آیات میں جہاں پہ خاص طور پہ دعاؤں کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، وہاں پر ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے خالی اپنے لیے دعا نہیں مانگنی، سب لوگوں کے لیے دعا مانگنی ہے. ایک اور بھی بہت خوبصورت آیت ہے مجھے بہت پسند ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 ہے.
اس میں دعا کا جو ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے: اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہماری بخشش فرما، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اچھا دیکھیں، یہاں پر اگر میں ساری آیات جو دعا والی خاص طور پہ بھی صرف قرآن شریف سے اگر میں ان سب کا ذکر کروں گی تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو بھی آپ کے لیے بنانی ہے کہ جس میں جب سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اپنے لیے یا انسانیت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا دعا مانگے، تو وہ بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ کیا دعا اس میں مانگ سکتے ہیں، اور وہ آپ کو درود شریف سے اور قرآنی آیات سے اس کے متعلق بہت گائیڈنس ملے گی۔ تو میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اگر میری یہ ویڈیو سن لی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ پوچھ لیں، ویڈیو کے کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، لیکن آپ خود بھی پلیز قرآن شریف کو کھولیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ دعائیں جو ہیں وہ نکالیں اور دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا مانگنے کے طریقے بتائے اور کون سے مقبول طریقے ہیں۔ درود شریف کا میں نے آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا ہے کہ درود شریف جیسا درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اس میں نہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل مبارک کا بھی ذکر کیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فالوورز سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ اور دعا مانگتے وقت اگر آپ اپنے سے پہلے دوسرے لوگوں کے لیے دعا مانگیں گے نا، تو آپ یقین کریں کہ آپ کو اپنے لیے شاید دعا مانگنے کی نوبت بھی نہیں آئے گی اور آپ کو بہترین ملے گا۔ بہرحال اپنے لیے بھی دعا ضرور کیا کریں، خاص طور پر اپنے والدین کے لیے، کہ والدین کے لیے دعا کرنے کا ذکر قرآن شریف میں کثرت سے کیا گیا۔ اپنی لائف پارٹنر یعنی ازواج کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں۔ درود شریف بذات خود ایک دعا ہے، بہرحال اس کو پڑھ کر بھی ضرور دعا کیا کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب اور زیارت لمحے لمحے میں، ہر پل میں، سوتے جاگتے میں عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔